2-3 دن یہاں پر جیسا کہ آپ نے بھی کہا یہاں پر علاقے میں ہماری جماعتیں گشتیں بھی کر رہی تھیں اور تبلیغ کر رہے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تبلیغ سے کسی کو نہیں روکا, ہم نے روکے تو یہاں پہ جو جوڑ ہونا تھا یا اجتماع ہونا تھا یا جو بھی وہاں پر مدرسے میں ہونا تھا تو ہم نے جوڑ کی اجازت نہیں دی, کیونکہ قریب ہی نیچے رائے بند والوں کا مرکز موجود ہے, تو یہاں پر یہ فتنہ ہو سکتا تھا. لوگ یہاں پر لوگوں کو تو نیچے سمجھ نہیں تھی اس چیز کی کہ اس طرح کے 2 گروہ ہیں, یہ تو ابھی سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم جوڑ کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ یہاں پر جوڑ نہ کریں کیونکہ نیچے قریب ہی تبلیغی مرکز موجود ہے. اس سے لوگوں میں فتنہ پھیلے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم پہلے اس بات کا جواب ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں اس سوال کو پھر دوہراؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کے اس پہ مطلب نہیں روکا کسی کو کہ تبلیغ نہ کریں. تبلیغ تو آپ نے بھی جیسے کہا کہ جماعتیں ہمارے علاقوں میں چل رہی تھیں اور مستورات کی بھی تھی اور مرد حضرات کی بھی تھی, جس میں بیرونی ممالک سے وہ حضرات بھی شامل تھے. تو جب آپ لوگوں نے اوپر مدرسے میں جوڑ کی تیاری شروع کی, جب فون کالز ہوئی, لوگوں کو دعوت دی گئی کہ یہاں پر جوڑ ہونا ہے یا جو تبلیغی کا وہ ہوتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جوڑ سے روک رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جوڑ یہاں پر نہ ہو, جو لوگوں کو آپ دعوتیں دے رہے ہیں, یہ قریبی یہاں پہ تبلیغی مرکز موجود ہے, تو یہاں پر جوڑ نہ ہو, اس سے فتنہ پھیلے گا یا فساد پھیلے گا, یا لوگ جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائیں گے کہ بھئی تبلیغ میں بھی 2 گروہ آ گئے ہیں اور 2 تبلیغ ہو گئے ہیں, تو یہ جوڑ نہ ہو یہاں پر, وہ جوڑ سے روک رہے تھے. ٹھیک ہے, جوڑ تھا تبلیغی, انہوں نے استعمال مولوی ناصر کو کیا, جمعیت علماء اسلام کو استعمال کیا, لوگوں کو استعمال کیا جن کا تبلیغ کے ساتھ شاید کوئی تعلق ہو. دیکھو میری بات سنو, یہ بات تبلیغ کے جوڑ کا اعتراض ہے, تبلیغ کے جوڑ کا اعتراض ہے, تبلیغ کے جوڑ کا اعتراض ہے. تو یہ معاملہ تھا تبلیغ والوں کا, ان کو چاہیے تھا چھتر کے سارے تبلیغ والوں کو اکٹھا کرتے, 8, 10, 20, 25 صرف تبلیغ والوں کو اکٹھا کرتے. تبلیغ والے ہمارے پاس آتے کہتے بھئی تم غلط کر رہے ہو, تبلیغ کا جوڑ کرنا ہے تو نیچے آ جاؤ, وہاں پہ جوڑ کر لو. اچھا, ابھی تبلیغ کا جوڑ 2 دن 3 دن بعد ہونا ہے اور جھگڑا ابھی کر رہے ہیں. یہ جھگڑا ہوا تھا جمعرات کی شب کو, جوڑ ہونا تھا جمعے کے روز, جمعے کے عصر کے بعد, جمعے کے روز ہونا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جمعے کے عصر کے بعد ہونا, جو لوگوں کو دعوتیں دی گئی تھیں, جو فون کالز ہوئی تھی مطلب ملک کے دیگر حصوں میں یا شہروں میں, تو ان لوگوں کو دعوت دی گئی تھی جمعرات کی کہ وہ جمعرات سے یہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے. اگر ہم رات کو یہ مطلب نہ نکالتے یا رات کو اس طرح کی وہ نہ ہوتی تو صبح لوگوں کی آمد شروع ہو جانی تھی, اور یہاں پر پھر اس سے بڑا فساد ہو جانا تھا. مطلب پھر زیادہ لوگوں کو مسجد سے نکالنا یا ان کو سمجھانا زیادہ مشکل تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جمعرات کی جب کال لوگوں کو ہوئی تھی تو جمعرات سے جب لوگ اور زیادہ آ جاتے یہاں پر, مطلب دوسرے گروہ والے یا اس ذہن والے, تو پھر ان کو نکالنا زیادہ مشکل تھا. اچھا, یہ ساری باتیں دین ہے نا جی. ہمیں دین کیا کہتا ہے کہ آپس میں کسی مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے, اور اگلی بات قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر حل کیا جائے. ہمارے اس مسئلے کا حل بھی تو علماء ہی تھے نا, تو علماء بیٹھتے, ہم بیٹھتے, یہ ہمیں مرکز میں بلاتے, تو اس مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کرتے نا. لیکن یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانا, ڈنڈے وغیرہ لانا, یہ کہاں کا ہے حصہ؟ وہ تو بالکل غلط ہے, اس کی تو ہم بھی تائید نہیں کر رہے. ہاں, تو دوسری بات, ہم جمعے کے روز معین الدین شاہ صاحب سے بھی اوپر چھتر میں ملے, کافی تفصیلی بات ہوئی ان سے بھی. وہ کہہ رہے تھے کہ میں موقع پر موجود نہیں تھا, میں الائی میں تھا, اور بہت رات کو مطلب کارروائی کے بعد میں وہاں پہنچا ہوں. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چراغ الدین شاہ صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوتا رہا تھا ان کا. ان لوگوں نے چراغ الدین شاہ صاحب کو یہی بات بتائی کہ یہاں پر جوڑ نہ کریں, اور جوڑ سے پہلے ان حضرات کو یہاں سے اب پرامن طریقے سے بھیج دیں. تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیے کہ بھئی میرے ان کے ساتھ زبان ہو گئی ہے, مطلب ایگریمنٹ ہوئی یا جو بھی میرے ان کے ساتھ زبان ہوئی ہے, یہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ جوڑ یہاں پر کریں گے, یہ جوڑ کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. تو جب انہوں نے آخری فیصلہ یہ بتا دیا کہ میرا مدرسہ ہے, میں نے اجازت دے دی ہے ان لوگوں کو جوڑ کی, تو یہ جوڑ کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. تو اسی بات پہ پھر جب وہ لوگ نہیں جا رہے تھے تب پھر رات کو یہ اعلانات ہوئے اور لوگ آئے. دیکھو جی بات سنو, ساتھ ہی قریب مرکز ہے, تبلیغی مرکز ہے, ٹھیک ہے جی. اس تبلیغی مرکز میں شب جمعہ کا جوڑ ہوتا ہے, 1000-2000 آدمی یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. بتاؤ بھئی 76 کے لوگوں کو کسی کو اس اجتماع پہ اعتراض ہے؟ ہاں جی,
اسی طرح یہاں پہ اور کئی دفعہ پرانے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، وہ جوڑ کرتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض ہے؟ اچھا، اب رہی بات مثلا ہماری جماعتیں یہاں پہ آتی ہیں، تبلیغی جماعت کسی مسجد میں جاتی ہیں، تو کیا خیال ہے ان جماعت والوں کو کوئی تشویش اس بات کی ہوتی ہے کہ بھائی ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، لوگ ہمیں ماریں گے پیٹیں گے، ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا ہے؟ ہاں جی، کوئی ایسا مطلب ماحول نہیں ہے. ایسے ہمارے یہاں پر بھی کوئی ایسی بات نہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی تبلیغ کا کام ہے، اور یہ ساری اندرون خانہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی، یہ بات کی باتیں، اب اپنی ایسی باتوں کا کر کے اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوپر جو الزام ہے نا اس کو دھونا چاہتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کی ایسی بات کوئی بھی نہیں. بھائی بنیادی طور پہ اگر اعتراض تھا تو مرکز والوں کو تھا نا. یہ سارے جتنے انتشار کرنے والے یہ مرکز والوں کے پاس جاتے ہیں، مرکز والے ہمارے پاس آتے ہیں. اصولی بات ہے نا جی. کیا خیال ہے جی؟ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2 بجے سے یا جو بھی مذاکرات، جھوٹ بول رہے ہیں نا. میں اس کو کہہ رہا ہوں جھوٹ بول رہے ہیں. میری بات تو سن لیں. آپ ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے منع کر دیا کہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب جتنا بھی معاملہ اس سے پہلے اندر ملے، شاید آپ سے ملے یا آپ کے ساتھیوں سے ملے، تو انہوں نے آپ کو کیا آگاہ کیا تھا کہ انتشار پھیل رہا ہے یا کسی طرح کا تشدد کوئی کام ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کوئی باہر کی سچویشن آپ کو بتائی تھی؟ ایس ایچ او صاحب ہمارے پاس آئے عشاء کے قریب، ٹھیک ہے جی، 3-4 آدمیوں کو لے کر آئے. ہم اندر کمرے میں بیٹھے. اس نے ہمیں یہ کہا کہ جی یہاں پہ کچھ لوگ جمع ہو رہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں. میں نے ان سے کہا ایک اصولی بات، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ کوئی مطلب وہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا جو مطلب ہے آپس میں کیا کہتے ہیں جھگڑا جو ہے، ہماری جو آپس کی بات ہے وہ ہے ان شورا والوں سے. آپ ایسے کر لیں کہ یہ شورا کے جو 8 آدمی ہیں ان کو بلا لیں تھانے میں، اور ہمیں بلا لیں تھانے میں. ہم بھی چلے جاتے ہیں تھانے میں، تو ہم وہاں پہ بیٹھ کر آپس میں بات کر لیتے ہیں، اور آپس میں اور پھر فیصلہ میں نے کہا آپ کر لیں، ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہے، فیصلہ آپ کر لیں. تو کیا خیال ہے یہ بات میں نے صحیح کی یا غلط کی؟ جائز بات ہے. اس کے علاوہ اس کا مزید تفصیل میں جاتے ہوئے جو دوسرے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایس ایچ او صاحب واپس آئے چھتر مرکز، انہوں نے آگاہ کیا آپ کی ان باتوں سے، پھر ان کے 2-4 بندے ایس ایچ او صاحب کے ساتھ دوبارہ آپ کی طرف گئے، دروازہ بند تھا، آپ نے یا جو ساتھی تھے انہوں نے مزید انکار کر دیا، پھر انتشار جو ہے وہ نہیں. پھر وہ جو دوسرا تھا نا تفتیشی افسر تھا، پتہ نہیں کون تھا، چھوٹی چھوٹی اس کی داڑھی تھی، وہ ایک آدمی کو لے کر میرے پاس آیا. مجھے کہا کہ جی پھر وہاں پہ کیا نام ہے یوسف شاہ اور فلاں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو نا جی ان کے پاس. میں نے کہا یار یوسف شاہ اور پتہ نہیں اور کس کا نام لیا. میں نے کہا یہ تو درمیان میں ثالث ہے، میری بات سن کر یا ان کی بات سن کر اس کا فیصلہ کریں گے، یا میں ان سے بات کروں تو کیا بات کروں؟ ہمیں جو تشویش ہے ادھر مرکز والوں کو تشویش ہے. میں نے کہا کہ جو بات ہم نے بتائی تھی یہ آسان سی بات ہے، مجھے لے چلو میرے ساتھ، ہم 3-4 آدمی تمہارے ساتھ جاتے ہیں تھانے، تم جو نا جی ان کو بلا لو، ہم بیٹھ کر آپس میں بات کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو آپ نے کیا نہیں، ابھی باتیں ہماری ہو ہی رہی تھی کہ اتنے بار جو نا جی اتنی دیر گزری ہے، بار جو نا جی شور شرابہ وغیرہ یہ شروع ہو گیا. یہ دیکھو نا میں مسجد کے اندر بیٹھا بات کر رہا ہوں. جی ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اندر کوئی ایکسیویٹر لگا ہوا تھا، کنسٹرکشن ہو رہی، فیس بک سوشل میڈیا کی بات ہے. تو ایک سوال ہے کہ ایسا کچھ تھا، اگر تھا تو یا آپ کی طرف سے تھا یا چونکہ چراغ شاہ صاحب کی اپنی ان کی جگہ تو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہو، تو اس کی کلیریفیکیشن اگر آپ نے ہو. نہیں، وہ تو ایکسیویٹر جو ہے نا جی لگا ہوا تھا، وہ تو صرف آ کر کھڑا ہوا. ابھی جو ہے نا جی وہاں سے وہ نالی وغیرہ جو ہے نا جی وہ بنانی تھی،
وہاں پہ 3-4 جو ہے نا جی وہ بنا رہے تھے کہ لیٹرینیں وغیرہ وہاں پہ بنا دیں اگر کوئی مہمان آئے تو تاکہ یہاں پہ مطلب ویسے بنی ہوئی تو یہ وہاں پہ تھی، لیکن اگر مہمان مہمان اگر زیادہ ہو تو بس اس کے لیے تھا ٹھیک، بس، ٹھیک۔ ہاں کوئی ایسی بات نہیں۔